بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4-5 چیزیں ڈسکس کرنی تھی آپ سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیری کرسٹن کو ہم وائٹ بال کا کوچ لا رہے ہیں اور جیسن گلپسی کو ہم ریڈ بال کا ہیڈ کوچ لا رہے ہیں, اور دونوں دنیا کے مشہور کوچز ہیں. ان کے آنے سے اس بات کو آپ کو 100% کنفرمیشن ملتی ہے کہ ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہماری ٹیم پہ کتنا ٹرسٹ ہے, کہ اس ٹیم میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے. ڈیفینیٹلی اس پوٹینشیل کو یوز کیسے کرنا ہے اور یونائٹ ہو کے کیسے کھیلنا ہے. آپ نے کل دیکھا ٹیم تھوڑی سی متحد ہے اور کوئی مشکل نہیں جیتنا, لیکن جب تھوڑے سے بھی پرابلمس ٹیم میں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ایشوز فیس کرتے ہیں. ان دونوں کوچز کے بعد اسسٹنٹ کوچ ہیں وہ اظہر محمود آ رہے ہیں. میں اظہر کا اس لیے ڈیسیژن اپریشیٹ کروں گا کہ اظہر یو کے میں سیٹل تھا اور فیملی کو چھوڑ کے اور ایک بہت اچھی آفر چھوڑ کے پاکستان کی خاطر یہ شخص یہاں آئے. اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک جگہ پہ سیٹل ہوں اور بڑے آرام سے بڑے اچھے پیکیجز آپ کو مل رہے ہوں تو آپ وہ سب کچھ کر کے تو آپ چھوڑ کے پاکستان آئیں. میں کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اظہر پیورلی پاکستان کے لیے یہاں آئے, پاکستان ٹیم کے لیے آئے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ اظہر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول ادا کریں گے اور یہ ایک بانڈنگ ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ اور وائٹ بال کے درمیان میں. اور انشاءاللہ جس طرح ابھی انہوں نے دو یہ ابھی صرف ان 4 میچز کے لیے انہوں نے کوچنگ کی ہے, لیکن بالکل ٹیم ایک نیچے سے اٹھا کے ایٹ لیسٹ ایک جگہ پہ لا کے کھڑی کی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بڑی امید ہے, یا اظہر آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ ہم بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہماری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے. اور ایک ان کوچز کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کوچز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم کو بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں اویلیبل کر کے دیں. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, تھوڑی مہنگی آتی ہے, جو فزیو تھراپسٹ ان کو چاہیے ہوتی, وہ کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. کل جب میں فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹیم کی فٹنس کے اوپر بات ہو رہی تھی, وہ اتنے خوش تھے کہ ہم نے ان کو وہ ڈیوائس منگا کے دے دی. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے کہ بینکوں میں جمع کریں. کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ یہ پیسے کرکٹ کے اوپر لگائے, اپنی ٹیم کے اوپر لگائے, چاہے وہ گراس روٹ لیول کی ٹیم ہے, چاہے وہ نیشنل لیول کی ٹیم ہے, اس کے اوپر لگائے. تو خیر میں اظہر کا پرسنلی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری چیز کے لیے. اس کے بعد ایک اور بڑا ڈیسیژن جو ہم نے کیا ہے وہ ویمن کرکٹ کے لیے بھی ہم کوچ لے کے آ رہے ہیں. اس کے لیے کام والا صاحب نے شروع کر دیا ہے. بہت جلد ہم اس کے اوپر آپ کو اچھی خبر دیں گے. جتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے نیشنل ٹیم کی میل کی کرکٹ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ویمن کرکٹ کو اس سے برابر کی کرکٹ کنسیڈر کریں گے اور لے کے جائیں گے. ان کی ٹیم میں چینجز ہم نے کی ہیں. سلیکشن کمیٹی بہت دیر سے لنک ہو گئی وہ پرفارمنس کے ساتھ, بٹ ایسا پریکٹیکلی بہت دیر سے وہ پلان ہو رہا تھا, سارا کچھ تھا. تو وہ کوئی اتنا نہیں کہ 2 میچ ہاریں 3 میچ ہاریں تو سلیکشن کمیٹی چینج ہو جائے, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمیں آگے ان کی ٹیم فائنل کرانی تھی فار دا انگلینڈ ٹور, تو اس سے پہلے سلیکشن کمیٹی کا آنا ضروری تھا. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم اب آپ مجھے پتہ ہے آج سے ریسرچ شروع کر دیں گے کہ کس کس سے رابطہ ہو گیا, کس کس سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہم آپ کو جلد از جلد وہ خبر ضرور دیں گے جیسے ہی ہمارے پاس کنفرمیشن آئی. تیسری چیز, کل کوئٹہ میں کلات مغل کرکٹ گراؤنڈ ہے, although ہمارا اس سے کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں, بٹ وہاں 9 بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ایک دم آندھی طوفان آیا اور اس کے بعد وہ بچے سائڈ پہ دیوار پہ جا کے کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ بارش سے بچنے کے لیے. ٹیپ بال کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ دیوار گر گئی. اس سے 9 بچے زخمی ہوئے, اس میں سے 3 کرٹیکل ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان تینوں بچوں کی اٹس اے سمبولک میسج, تینوں بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پی سی بی کرائے گی. ایک کے ہیڈ میں انجری آئی ہے, ایک کی بیک بون فریکچر ہوئی ہے, اور ایک آئی تھنک ٹانگ میں فریکچر آیا. تو ان کا جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہوگا سارا وہ پی سی بی پے کرے گا. اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا ہم نے کام تیزی سے شروع کیا ہوا ہے. ہماری 3 ممبرس کی کمیٹی ہے, ایک ڈائریکٹر انفراسٹرکچر ہیں, ایک ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں اور ایک ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. 7 مئی کو ہماری بڈس فائنل ہو رہی ہے. جو بھی کمپنی آئے گی بیسٹ آف دا بیسٹ دنیا کی کمپنی آئے گی جو ہمیں ڈیزائننگ میں ہیلپ کرے گی, اور پھر ہم لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے, میری کوشش ہے اس پہ جتنا جلدی, آلریڈی لیٹ ہیں ہم, لیکن 4-5 ماہ ہوں گے اس میں اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں, لیکن بڑا سخت ہمارا امتحان ہوگا وہ بھی. آخری چیز جو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا وہ احسان اللہ کا میڈیکل بورڈ کا ہے. مجھے رپورٹ کا انتظار ہے, میں خود کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میرے پاس شکایت آئی کہ اس کی
ٹریٹمنٹ پی سی بی کی طرف سے مس ہینڈل ہو، جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں نے بیسٹ 2 آرتھو کے ڈاکٹرز اور ایک میڈیسن کے پروفیسر، تینوں پروفیسر سے تینوں کا ایک بورڈ بنایا. ان کی جو بھی رپورٹ آئے گی اور اس میں جو بھی رسپانسبل ہوگا، اگر وہ ذمہ دار ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر نہیں ہے، کسی اور سائڈ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گے. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ان کو ہفتے کا ٹائم دیا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں ہیں، تو ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ان شاء اللہ تعالیٰ رپورٹ آ جائے گی. چاہے وہ ڈومیسٹک کا کرکٹر ہے، چاہے وہ نیشنل ٹیم کا کرکٹر ہے، چاہے وہ وومن کا کرکٹ کھیلنے والی خاتون ہے، ہمارے لیے سب کو لک آفٹر کرنا فرض ہے. ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ہماری فیمیل کرکٹرز جو ہیں وہ بغیر بتائے چلی گئیں گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد ایک فٹ پاتھ کے ساتھ جا کے گاڑی ان کی خود چلا رہی تھیں. ہم بلکہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس کے بعد اس میں سے 2 تو اچھی خاصی انجری آئی. اب آدھی ٹیم کو تو میں بین کرنے سے رہا، لیکن ہم نے ان کے خلاف جو انٹرنلی ایکشن لے سکتے تھے وہ لیا ہے. لیکن اس کا پھر رزلٹ یہ نکالا کہ میں نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دی ہیں ایک فیمیل ایس ایس پی خاتون ہے جن کو سی ایس او اپوائنٹ کر دیا ہے. اینڈ ان کی بھی اتنی اسٹرکٹلی ہم مانیٹرنگ کریں گے جس طرح ہماری نیشنل ٹیم کی ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی اس ایکشن کے بعد جو ہم نے آلریڈی ان سے انٹرنلی لیا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہمارے مین پلیئرز کھیل نہیں سکیں، اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا کہ ہمیں میچز ہارنے پڑے.